اگر ہاں کہتے ہیں کیا انگوٹھا چومنا سنت ہے؟ نوشاد احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھا چومنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ مسنون ہے یا نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کہ بلکہ ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی انگوٹھے چومے تھے. رہا یہ مسئلہ کہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو سنت سمجھ کے تو بالکل جائز نہیں ہے. باقی عقیدت محبت میں کوئی انگوٹھا چوم لے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس میں، لیکن لاجیکلی یہ ٹھیک بنتا نہیں ہے. اس لیے نہیں بنتا کہ جو حضرات انگوٹھا چومتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں چوم رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصولی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جن ہونٹوں سے نکلا تو فوراً لوگ انگوٹھا چومتے ہیں. تو دیکھیں انگوٹھے کا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہونٹوں سے نکلا، ان ہونٹوں کو اگر کوئی چوم لے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ان ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جن ہونٹوں سے نکلا، جس کے کان میں گیا اس کے کان چوم لیے جائے کہ بھئی یہ وہ مبارک کان ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام ان کانوں نے سنا ہے. تو نہ ان ہونٹوں کو چوما جا رہا ہے، نہ ان کانوں کو چوما جا رہا ہے، انگوٹھے کو چوما جا رہا ہے، جس کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ بھئی آپ سے مجھے بھئی بہت محبت ہے، آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں وسیم بھائی کو چوم لوں. تو اگلا کہے گا نا یار محبت سلیم بھائی سے ہو رہی ہے اور چوم رہے ہیں کس کو؟ آپ وسیم بھائی کو چوم رہے ہیں. تو ان کا کیا کردار ہے اس پورے پروسیس میں؟ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ لاجیکلی کچھ بنتا نہیں ہے. پھر بھی اگر کوئی عقیدت محبت میں چومتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نظر میں اپنی کوئی لاجک ہوگی. اس عمل کو بدعت نہیں کہہ سکتے. بدعت جب کہیں گے جب اس عمل کو سنت قرار دیا جائے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں انگوٹھا چومتے، اس کی میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ لاجیکلی ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں. جس کاغذ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اس کاغذ کو بھی چوما جائے، یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جہاں نام لکھا ہوا ہے اس نام کو چوم لیا جائے، ان ہونٹوں کو چوم لیا جائے، ان کانوں کو چوم لیا جائے، اس بندے کو چوم لیا جائے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان سے نکالا ہے، نام اقدس. لیکن یہ انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں جو ہے وہ کوئی کردار سمجھ میں آتا نہیں ہے.